السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر ہر آفیس سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر و آمین۔ میرے سسٹر، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 59 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 60 ہے۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور بہت نازک اور بہت زیادہ سمجھ کے پڑھنے والا ہے، اس لیے اس آیہ مبارکہ کو ہم مختلف کیٹیگریز میں پڑھیں گے تاکہ اچھے سے سمجھ جائے، آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ کے پڑھیں اور اچھی طرح آپ لوگوں کے اندر جذب ہو سکیں۔ چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ ٹرانسلیشن۔ انما الصدقات، بے شک صدقہ خیرات یا صدقہ وغیرہ، للفقراء فقراء کے لیے ہے، والمساکین اور مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کے تالیف قلوب مطلوب ہوں، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور ٹیکس وغیرہ وصول کرنے والوں کے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور راہی مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 60 سے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ جیسا کہ ہم لوگ سورۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سارے منافقین کا تذکرہ، ان کی اعمال بد کا ذکر اور ان کو توبہ کی طرف دعوت دینے کا ذکر، اور پھر مزید ان کو اگر کچھ نہیں ملتا تو اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں، یا پھر کم ملنے پہ ناراضگی کا اظہار۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس چیز کی وضاحت کر دی کہ جو صدقہ خیرات ہیں وہ کن کن کا حصہ ہے۔ یہ لوگ تو اس چیز کے مستحق ہی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام حقدار خود مقرر کر دیے۔ ویسے بھی جیسا کہ دین مکمل ہو رہا تھا، سورۃ التوبہ لاسٹ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہ پورا ہو رہا تھا، تو پھر ان صورتحال میں بہت ضروری تھا کہ جو احکامات ہیں وہ مکمل کر دیے جائیں، دین مکمل ہو جائے۔ تو ان کو انشاءاللہ العزیز بہت اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون سے لوگ ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقہ خیرات فقراء کے لیے ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات سمجھ لینی چاہیے کہ ادھر صدقات سے مراد فرضی صدقہ ہے۔ فرضی صدقہ زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے، جو کہ ہر اس صاحب مال جو کہ مال رکھتا ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا۔ وہ جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، وہ اس کو اپنا مال پاک کرنے کے لیے ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ وہ لازمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لے۔ اگر نہیں نکالے گا یا اس میں لاپرواہی برتے گا
تو اس کے لیے بہت زیادہ وبال ہے اور اس کے بارے میں بہت سخت سزا ہے، جو کہ ہم پہلے بارہا پڑھ چکے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں 8 طرح کی کیٹیگری کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں۔ تو سب سے پہلے کون ہے؟ للفقراء، فقراء کے لیے۔ فقراء سے مراد وہ ضرورت مند، وہ حاجت مند جو کہ محنت کر کے یا خرچے بنانے میں ان لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہو، وقت و حالات نے ایسے لوگوں کی کمر توڑ دی ہو، تو ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک یہ بھی فقراء بھی حق رکھتے ہیں زکوٰۃ کا۔ پھر اس کے بعد والمساکین، اور مساکین، اگرچہ یہ دونوں قریب قریب ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ عیالدار ہو اور محنت مزدوری بھی کرتا ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، اس کے وسائل زیادہ ہیں اور بیوی بچوں کا اور عیالداری کا بوجھ زیادہ ہے، تو ایسے شخص پھر مسکین کی کیٹیگری میں آئے گا، نہ کہ مسکین وہ شخص جو کہ در در پہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، وہ ایسا شخص پھر مسکین کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنی ہے، اپنا مال پاک کرنے کے لیے دوسروں کو اپنے مال کی جو زکوٰۃ دینی ہے، تو اس میں خیال رہے کہ جن کو آپ دے رہے ہیں واقعی وہ مستحق ہیں، کیونکہ آج کل ایسی مال کی ہوس ہو چکی ہے کہ ہر کوئی خود کو مستحق قرار دیتا ہے۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے کہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانا یا اپنے جو حالات ہیں وہ ظاہر کرنے، لیکن آج کل بس مال کی جو ہوس ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ مال ملنا چاہیے، چاہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے یا زکوٰۃ ہے۔ حالانکہ جو زکوٰۃ ہیں، جو ان کے مصارف ہیں 8 بتائے گئے، وہی اس کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لہذا دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بھی فرمایا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ جو کشتی تھی وہ ان مساکین کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ مسکین وہ شخص ہے کہ جو کام کاج بھی کرتا ہے لیکن اس کی وہ جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسا شخص بھی پھر زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ مسکین کی کیٹیگری میں ایک حدیث بھی ملتی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو 1 یا 2 لقموں کے لیے لوگوں کے گرد چکر لگاتا ہے، اسے 1 یا 2 کھجوریں دے دی جائیں، اسے ایسا کر کے لٹا دیا جائے، بلکہ مسکین تو وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ اس کا حال کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، نہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو مسکین کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ واقعی اپنے حالات چھپاتا ہے، ایسا شخص معاشرے میں جو سفید پوش ہے وہ اصل میں مستحق ہے، ایسے شخص کو پھر ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر مسلمان پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا پھر اسے انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں میجورٹی کا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا پھر زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے اس سے ہی لا علم ہے، اس سے واقفیت ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جو معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان تک اس بات کی اویئرنس دیں، ان کو اویئرنس دیں کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ لازمی ادا کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔
ایسے شخص کی پھر جو مال کی برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مال پھر پاک نہیں رہتا، اور ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن وہی مال گنجے سانپ کی طرح اس کو ڈسے گا، اس کو توق پہنا دیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا کنز ہوں، جس کو تو دنیا پہ سمیٹ کر رکھا کرتا تھا۔ اور پھر یاد رہے کہ زکوٰۃ ادا خوشی سے کرنی چاہیے، کہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، نہ کہ گرے پڑے دل کی ناخوشی سے، تو ایسے شخص کی پھر زکوٰۃ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص دل کی ناخوشی سے ادا کر رہا ہے اور ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے کہ اسلام نے کیا ہم سے مطالبہ کر دیا ہے، یہ چیزیں منافقین کی تھیں۔ منافقین ایسے جو مطالبات تھے اس میں باتیں کیا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے کہ اسلام فقیر ہو چکا ہے، اسلام اب ہم سے مال کا مطالبہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جو شخص زکوٰۃ وصول کر رہا ہے وہ اس کے لیے دعا بھی کرے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لیتے وقت جو دے رہا ہوتا تھا اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو اس طرح سامنے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پھر مزید کس کے لیے ہے زکوٰۃ؟ والعاملین علیہا، اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کسی کو بھیجا ہے تو اس کو بھی اس میں سے اجرت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ کام جو زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہے وہ خود نہیں لے گا، بلکہ جو وقت کا حاکم ہے، جو اس میں بڑا مقرر ہے امیر، وہ اس میں سے تنہا مقرر کرے گا، یا جیسے بھی وہ مناسب سمجھے وہ اس میں سے اس کو کچھ دے دلانے کا کام کرے گا۔ آج کے اتنے کافی آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور لیسن سنانے میں سستی نہ کیا کریں، ٹائم پہ سنانے کی کوشش کیا کریں، اور جو تفسیر ہے وہ لازمی لکھا کریں۔ جو آپ کا ٹیسٹ اب ہوا ہے اس سے آپ لوگوں کی کافی سستی نظر آ رہی تھی، اور پتہ چل رہا تھا کہ واقعی آپ لوگ تفسیر نہیں لکھا کرتے، اور لیسن سناتے وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بس ایسے ہی سن کے لیسن سنا دیتے ہیں، تفسیر نہیں لکھتے۔ اگر تفسیر نہیں لکھیں گے تو پھر اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ اور پہلے بھی آپ لوگوں کو بارہا کہا جا چکا ہے کہ آپ لمبی چوڑی چاہے نہ لکھیں لیکن مختصر تفسیر لازمی لکھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔